آپ کا نام کیا ہے مہاراج؟ اس نے میرے کاندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھ کر کہا، تم میرا جو نام رکھ لو گے وہی میرا نام ہوگا۔ اب جاؤ۔ میں دیوڑی سے نکل کر گلی میں آ گیا۔ گلی میں اندھیرا تھا، یہ کوئی رات کے 3-3:30 بجے کا وقت ہوگا۔ میں گلی میں قدموں کی آواز پیدا کیے بغیر گزر گیا۔ آگے کچی ڈھلان تھی، میں بائیں جانب ہو گیا۔ ایک کتا مجھے دیکھ کر زور زور سے بھونکنے لگا۔ میں جاتا گیا، ایک جوہڑ آ گیا، وہاں ایک خالی گھوڑا کھڑا تھا۔ گاؤں کے چند ایک مکان تھے، ان پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سامنے مجھے سڑک کی روشنی نظر آئی، ضرور یہ جی ٹی روڈ ہی ہوگا۔ میں نے سوچا ریلوے لائن کے میں بائیں جانب نکل آیا ہوں، اب بہتر ہے کہ میں جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ چلتا جاؤں اور دن نکلنے تک امرتسر شہر سے جتنی دور نکل سکتا ہوں نکل جاؤں۔ یہاں پھر میں نے عقل کا ثبوت نہیں دیا، کیونکہ جی ٹی روڈ ایک ایسی سڑک تھی کہ جہاں پر تھوڑی بہت ساری رات ٹریفک جاری رہتی ہے اور شہر کی حد ختم ہونے تک اس سڑک کے دونوں جانب آدھا فرلانگ کے فاصلے پر کھمبوں پر بجلی کے بلب جلتے رہتے ہیں۔ مجھے ریلوے لائن کی طرف ہی جانا چاہیے تھا۔ میں اس خیال سے اس طرف آ گیا تھا کہ ریلوے لائن وہاں سے کافی دور تھی اور مجھے ڈر تھا کہ راستہ ویران ہے، کتے ہوں گے، مجھے دیکھ کر بھونکیں گے اور میرے پکڑے جانے کا ڈر تھا۔ میں جی ٹی روڈ پر چڑھنے کے بجائے اس کی دوسری جانب کھیتوں کے منڈھیر پر ہو کر چلا جا رہا تھا۔ 12 برس کے بعد بھی امرتسر کی جی ٹی روڈ ویسی کی ویسی چھوٹی تھی۔ میں نے ایک جگہ رک کر سڑک کے پیچھے نگاہ دوڑائی تو مجھے عقب میں دور امرتسر شہر کی روشنیاں نظر آئی۔ میں ابھی امرتسر کی حدود میں ہی تھا۔ میں تیز تیز چلنے لگا۔ فصل والے کھیت ختم ہو جاتے تو خالی کھیت آ جاتے۔ آسمان پر صبح کاذب کی نیلی نیلی جھلکیاں نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے چلنے کی رفتار اور تیز کر دی۔ آگے دائیں جانب ایک آبادی آ گئی، یہاں کہیں کہیں کھمبوں پر بجلی کے بلب جل رہے تھے۔ میں ان سے دور ہو کر دوسری طرف ہو گیا۔ ایک کھیت میں کسان ہل چلا رہا تھا، مجھے اس کا سایہ سا ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ ہل چلاتے ہوئے جانوروں کو چلتا رکھنے کے لیے جو آوازیں نکال رہا تھا صرف اس کی آواز آ رہی تھی۔ ایک خشک کھائی آ گئی۔ آسمان پر صبح کاذب کی نیلی روشنی کی وجہ سے مجھے چیزیں دکھائی دینے لگی تھی۔ یہ کھائی خالی اور خشک تھی۔ میں اس میں اترا اور سامنے والی چڑھائی چڑھ کر کھائی کی دوسری طرف آ گیا۔ اس وقت جی ٹی روڈ میری ایک جانب کچھ فاصلے پر ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ جی ٹی روڈ کی پہچان ٹالی کے درخت تھے جو اس کے دونوں جانب قطاروں میں اگے ہوئے تھے۔ کہیں قریب ہی کوئی مندر ہوگا۔ ادھر سے پوجا پاٹ کرنے اور آرتی اتارتے وقت جو چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں ان کی دبی دبی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس وقت مجھے شدت سے محسوس ہوا کہ میں ایک غیر مسلم ملک میں ہوں، ہندوؤں سکھوں کے ملک میں ہوں، کیونکہ اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ اگر میں کسی مسلمان ملک میں ہوتا تو اس وقت مسجدوں سے صبح کی اذان کی آوازیں بھی ضرور آتی۔ مجھے 12 برس پہلے کا امرتسر اور امرتسر کے گاؤں یاد آنے لگے۔ 12 برس پہلے صبح صبح جب میں اٹھا کرتا تھا تو دور دور سے اذانوں کی آوازیں آیا کرتی تھی، مگر اب ان علاقوں میں بلکہ سارے مشرقی پنجاب میں ہندوؤں سکھوں نے سب مسجدوں کو شہید کر دیا تھا۔
جو مسجد بچ گئی تھی انہیں استبل بنا دیا گیا تھا۔ میں اس قسم کے خیالات سوچتا چلا جا رہا تھا کہ کسی نے پنجابی میں آواز دی، کون ہے، رک جاؤ۔ آواز کا سننا تھا کہ میں نے دوڑ لگا دی۔ مجھے اپنے پیچھے بھی کسی کے دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ ابھی سورج نکلنے میں دیر تھی اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں ایک اونچی فصل والے کھیت میں گھس گیا۔ فصل شاید کماد کی تھی۔ میرے دوڑنے سے ٹہنیوں کے ادھر ادھر ہونے کی آواز پیدا ہوئی۔ مجھے اپنے پیچھے بھی ایسی ہی آوازیں آنے لگی۔ کوئی میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ یقیناً یہ کوئی پولیس کا سپاہی تھا۔ اگر پولیس کا آدمی نہیں تھا تو پولیس کا مخبر ہوگا۔ اس سارے علاقے میں پولیس نے لوگوں کو اور رات کو پہرا دینے والوں کو میرے بارے میں ہوشیار کر دیا تھا۔ ضرور یہ کوئی چوکیدار تھا جس نے مجھے للکارا تھا اور میرے بھاگنے پر وہ بھی میرے پیچھے دوڑ پڑا تھا۔ کھیت ختم ہوا تو سامنے درختوں کا جھنڈ تھا۔ میں ان درختوں میں گھس گیا۔ میں بے تحاشا دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ دوڑنے میں وہ شخص میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تیز دوڑنا اور زیادہ سے زیادہ دیر تک دوڑتے رہنا میری کمانڈو ٹریننگ کا اہم حصہ رہا تھا، مگر میرے آگے درختوں کی اور جھاڑیوں کی رکاوٹیں آ رہی تھی۔ میرے پیچھے دوڑنے والے نے مجھے گالی دے کر کہا، بلند آواز میں کہا، بھاگ کر کہاں جاؤ گے، آگے پولیس کھڑی ہے۔ پولیس کا نام لے کر شاید اس نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن پولیس کے نام سے مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میرے پیچھے بھاگنے والے کو یقین ہے کہ میں وہی پاکستانی جاسوس ہوں جو امرتسر جیل سے بھاگا ہوا ہے اور جس کو پولیس تلاش کر رہی ہے۔ میں اونچے اونچے سرکنڈوں اور ٹبوں کے درمیان بھاگا جا رہا تھا۔ آسمان پر پھیکی پھیکی صبح کی روشنی ہونے لگی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں آخر کب تک دوڑتا رہوں گا۔ میرے پیچھے ایک ہی آدمی لگا ہوا ہے، میں اسے قابو کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں گھوم کر سرکنڈوں کی ایک اونچی جھاڑی کے پیچھے ہو کر گھات لگا کر کھڑا ہو گیا۔ جو آدمی میرے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا تھا وہ تھک گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دوڑ رہا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں کسی کو آواز دے کر کہا، اوئے ادھر آؤ، ادھر آؤ، اوئے پاکستانی جاسوس کو میں نے پکڑ لیا ہے۔ جیسے ہی وہ سرکنڈوں کے قریب سے گزر کر ایک دو قدم آگے آیا، میں نے پیچھے سے اس پر اس طرح چھلانگ لگائی کہ میرے سیدھے بازو نے اس کی گردن کو اپنی فولادی شکنجے میں لے کر اپنے ساتھ ہی نیچے گرا دیا تھا۔ یاد رکھیے، اگر خدا نہ کرے کسی اعلیٰ تربیت یافتہ کمانڈو نے آپ کی گردن میں اپنے بازو کا شکنجہ ڈال دیا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو مردہ سمجھیں۔ میں نے اس آدمی کے ساتھ نیچے گرتے گرتے اس کی گردن کو صرف ایک جھٹکا دیا۔ اس کی سانس بند ہو چکی تھی۔ میں نے اس کی لاش کو وہیں چھوڑا اور اٹھ کر سامنے کی جانب دوڑ پڑا۔ جس طرف آبادی تھی میں اس علاقے کو چھوڑ کر جی ٹی روڈ والے ٹہلی کے درختوں میں آ گیا۔ اب میں چاہتا تھا کہ مجھے آگے جلندھر کی طرف جاتی کوئی ایسی سواری مل جائے جو مجھے اس خطرناک علاقے سے نکال دے۔ ایسی سواری کوئی ٹرک ہی ہو سکتا تھا۔ اپنے کمانڈو مشن کی سرگرمیوں کے دوران میں نے اکثر دو شہروں کے درمیان راتوں کو چلے مال بردار ٹرکوں میں لفٹ لے کر کافی سفر کیا تھا۔ مجھے یہ احساس بھی تھا کہ امرتسر جیل میرے فرار کی اطلاع ارد گرد کے شہروں اور ضلع کے سارے تھانوں کو پولیس نے کر دی ہوگی اور بہت ممکن ہے کہ راستوں میں پولیس نے ناکہ بندی بھی لگا رکھی ہو، پولیس چیکنگ بھی کر رہی ہو۔ میری تصویر پولیس کو مل گئی ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہر سپاہی کے پاس میری تصویر نہیں ہو سکتی تھی، لیکن پولیس مجھے مشکوک سمجھ کر پکڑ ضرور سکتی تھی۔ میں ٹہلی کے درختوں کی دوسری طرف سے ہو کر جی ٹی روڈ پر چل رہا تھا۔
جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا دن کی روشنی سفید ہوتی جا رہی تھی۔ میرے پاس ایک پیسہ تک نہیں تھا، جتنی انڈین کرنسی تھی وہ ساری امرتسر جیل کے عملے نے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ میرا حلیہ ایسا تھا کہ اپنے لباس سے میں یا تو کوئی مزدور لگ رہا تھا یا مشکوک۔ دور مجھے سڑک کے کنارے کچے پر رکی ہوئی ایک موٹر کار نظر آئی۔ اس کا ڈرائیور اس کا ٹائر بدل رہا تھا۔ میرے قریب جانے تک اس نے ٹائر بدل لیا تھا اور اگلی سیٹ کھول کر بیٹھنے ہی والا تھا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گیا، پرنام کیا اور کہا، مہاراج آپ کی بڑی کرپا ہوگی، مجھے آگے تک لے جائیں۔ میری ماتا جی سورگواس ہو گئی ہیں، میرے پاس گاؤں جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ڈرائیور بوڑھا آدمی تھا اور ہندو تھا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، کہاں جاؤ گے؟ میں نے انبالے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، مہاراج میں نے جلندھر کے قریب مین والی گاؤں جانا ہے۔ میں نے اس خیال سے یوں ہی ایک فرضی گاؤں کا فرضی نام بول دیا تھا کہ پنجاب میں بے شمار چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور ان گاؤں کے نام اس قسم کے ہوا کرتے تھے۔ اس نے کہا، بیٹھ جا اندر، سویرے سویرے کیا کام لے کر آ گئے ہو؟ انکار بھی نہیں کر سکتا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر لے آیا اور گاڑی خالی سڑک پر چل پڑی۔ یہ پرانی موٹر کار تھی، خدا جانے کس ماڈل کی تھی اور اس کا کیا نام تھا۔ پھولی ہوئی نسواری رنگ کی گاڑی تھی، پچھلی سیٹ کافی نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس پر ایسے بیٹھ گیا کہ پیچھے سے کسی کو نظر نہ آ سکوں۔ ڈرائیور نے پوچھا، تم کہاں کام کرتے ہو کہ تمہاری ماتا سورگواس ہو گئی اور اس نے تمہیں گاؤں جانے کا کرایہ بھی نہیں دیا؟ سوال اس نے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ میں جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا کیونکہ ڈرائیور مجھے سامنے لگے آئینے میں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، مہاراج ایک دکان پر خراط کا کام سیکھتا ہوں۔ لالا جی دلی گئے ہوئے تھے، ماتا جی کے سورگواس ہونے کی خبر ملی تو کسی سے پیسے نہیں مانگ سکتا تھا۔ 10-15 روز ہی ہوئے ہیں یہاں کام کرتے، اکیلا دکان کی چھت پر سوتا ہوں۔ اس کے بعد ڈرائیور نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ اس نے سیٹ پر گھسکتے گھسکتے اپنا آپ کو نیچے کر لیا تاکہ پچھلے شیشے سے میں نظر نہ آ سکوں۔ گاڑی ایک خاص رفتار سے بھاگی جا رہی تھی۔ سڑک پر ٹریفک زیادہ نہیں تھی، سورج نکل آیا تھا، دھوپ چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ پیچھے سے ایک ٹرک آ گیا، ڈرائیور نے گاڑی ایک طرف کر لی، ٹرک گزر گیا۔ ڈرائیور نے گالی دے کر کہا، اتنی تیز ٹرک چلاتے ہو، ایکسیڈنٹ کیوں نہ ہوں گے؟ میں بڑا چوکس ہو کر سامنے کی طرف سڑک پر دیکھ رہا تھا۔ دور تک سڑک خالی تھی۔ کوئی 15 منٹ کے بعد کوئی قصبہ آ گیا جس کے مکان اور دکانیں جی ٹی روڈ کی دونوں جانب تھی۔ خطرہ تھا کہ یہاں پولیس کا ناکہ نہ لگا ہو، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ گاڑی قصبے سے گزر کر امرتسر سے جلندھر 40 میل دور ہو گیا۔ پونے گھنٹے کے بعد جلندھر کے آس پاس کا علاقہ شروع ہو گیا۔ یہ علاقہ میرا جانا پہچانا تھا۔ ڈرائیور نے سامنے آئینے سے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا، اوئے تمہارا گاؤں کہاں ہے؟ آگے تو جلندھر آ رہا ہے۔ میں یوں ہی موٹر کی کھڑکی میں سے باہر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرے حساب سے وہیں کسی جگہ اتر جانا چاہیے تھا کیونکہ جلندھر بڑا شہر تھا اور بڑا پولیس اسٹیشن تھا۔ وہ ضرور پولیس میری تلاش میں گاڑی وغیرہ کی چیکنگ کر رہی ہوگی۔ میں نے کہا، وہ بس مہاراج یہاں روک دے، یہاں سے میرا گاؤں زیادہ دور نہیں ہے۔ اس نے گاڑی کچے میں روک دی۔ میں نے نیچے اتر کر اس کا ہندی زبان میں شکر ادا کیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور موٹر آگے چلا دی۔ میں سڑک سے اتر کر کھیت میں داخل ہو گیا۔ میں ایک کوس کی شکل میں جلندھر شہر کے مغرب کی طرف سے ہو کر
ایک لمبا چکر لگا کر بہت آگے جا کر دوبارہ جی ٹی روڈ پر نکل آنا چاہتا تھا۔ ابھی میں نے فیصلہ کیا ہی تھا کہ اسی طرح ٹرکوں اور موٹر گاڑیوں میں لفٹ لے کر دلی کی جانب جتنا آگے نکل سکتا ہوں نکل جاؤں۔ سوچنے کو تو میں نے سوچ لیا اور چلنے کو چل بھی پڑا، مگر جلندھر شہر آزادی ملنے کے 12 سال بعد بہت پھیل گیا تھا۔ نئی نئی کالونیاں بن گئی تھی، نئے کارخانے لگ گئے تھے، آبادی بہت ہو گئی تھی، کھیتوں سے ہی آبادیاں تھیں۔ میں اپنے اندازے کے مطابق ذرا ایک جانب گیا۔ میں نصف دائرے کی شکل میں جلندھر شہر کی آبادیوں کے پیچھے سے ہوتا ہوا آگے واپس جی ٹی روڈ پر جانا چاہتا تھا، لیکن آگے اتنی آبادی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف سے رخ بدلوں۔ دن پوری طرح نکل آیا تھا، جگہ جگہ لوگ نظر آ رہے تھے، کھیتوں میں ٹریکٹر بھی چل رہے تھے۔ میں ایک جگہ سے گزرا جہاں اکھاڑا بنا ہوا تھا، نوجوان ہندو سکھ وہاں ورزش کر رہے تھے۔ پاس ہی ٹیوب ویل چل رہا تھا، اس کا پانی ایک ہوس میں سے ہو کر نالی کی شکل میں ایک طرف سے گزر رہا تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں نے بیٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور آہستہ آہستہ پانی پینے لگا۔ میری طرف کسی نے دھیان نہ دیا۔ 2-3 ہندو اکھاڑے کے کنارے بیٹھے بدن پر تیل کی مالش کرتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر مذاق کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک ہندو کہنے لگا، سونیا اوئے خبردار ہو کر گھر جانا، ایک پاکستانی جاسوس امرتسر جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ دوسرے ہندو نے ہنس کر کہا، تم بڑی افواہیں اڑاتے رہتے ہو۔ پہلے والا ہندو بولا، میں نے پرتاپ اخبار میں خبر پڑھی ہے۔ تم ان پڑھ ہو، پڑھے لکھے ہوتے تو یہ ضرور پڑھتے۔ اس دوران ذرا پرے بیٹھے ہوئے ایک ہندو نے کہا،